اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کپتان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور کپتان کا کہنا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر اسلام آباد یعنی شہر اقتدار کی طرف مارچ کریں گے اور متحدہ حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ جلد سے جلد الیکشن کروا دیں، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو اب سب نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور اب وہ اسلام آباد ظاہر سی بات ہے وہ یہ ابھی کانفیڈنٹ ہیں بھرپور طریقے سے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے مارچ کی طرف۔ تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور پورے پرعزم طریقے سے وہ اپنی اسٹرینتھ اپنی طاقت اکٹھا کر کے جو ہے وہ جائیں گے۔ تو اب تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے تو بہت پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دوسری جانب متحدہ حکومت جو ہے مفتاح اسماعیل وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ جی ڈالر آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہمارے پاس بہت جو ہے نا وہ حکمت عملی ہے کہ کس طرح سے ہم نے چارج کرنی ہے، گروم کرنی ہے اکانومی۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار جو وہاں بیٹھ کے جن کی جو کمر ہے وہ لچک گئی، بل کھاتی ہوئی کمر جو ہے ان میں لچک ختم ہو گئی ایک دم سے، تو اور ان کمر کا درد لے بیٹھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری حکومت آنے والی ہے تو میں بجٹ تیار کر رہا ہوں لندن میں بیٹھ کے۔ تو وہ کون سا بجٹ ہے جو ابھی تک ان کا تیار نہیں ہوا، صرف ایک پھڑیاں ہیں، سودا بازی ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی اس ٹائم متحدہ حکومت بھی گھبرائی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح سے کیا کریں، اور وہی کام کر رہے ہیں جو عمران خان کی حکومت کرتی رہی اور یہی لوگ عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ اور دوسری جانب ایک اور اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا یہ ایک دو دن پہلے، اس میں یہ پھر مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ ان کو مٹھائیاں بانٹنے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے، یہ فیصلہ پڑھتے نہیں ہیں اور مٹھائیاں پہلے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عدالتوں کا بھی یہی حال ہے، اور آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو بات ہوئی اس میں بھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی سازش نہیں ہوئی۔ تو بھائی مداخلت ہوئی تو مداخلت و سازش میں کیا فرق ہے؟ مداخلت کس کو کہیں گے کہ یار آپ اگر عمران خان کو گرا دیں تو ختم ہو جائے گی کہانی، آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ مداخلت ہے یا سازش ہے؟ مداخلت ہے تو سازش بھی ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر تر ہے کہ وہ کس طرح سے، اور وہی بندہ جو شہباز شریف نامی شخص جو خود اس سازش کا حصہ ہے اور وہ قومی سلامتی میں سرٹیفکیٹ لے رہا ہے کہ یار میں نے سازش کیا، لیکن مجھے بتائیں کہ میں نے سازش کی ہے یا نہیں کی، کتنا بڑا المیہ ہے اس قوم کا۔ تو اب جب یہ بات کلیئر کٹ ہو گئی ہے، جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے سازش کی گئی، اور اب عمران خان کی بات حرف بہ حرف ٹھیک ہو رہی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جو ریسنٹلی، اور اس سے پہلے جو عمران خان کے دور میں آخری قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے ان منٹس کو انڈورس کیا گیا ہے اس لیٹسٹ قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو موقف تھا وہ بالکل درست ہے اور صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو سازش نہیں کی، عمران خان جو ہے وہ اپنا جھوٹا بیانیہ لے کر آ گئے، عمران خان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، اور بھی مریم منصب آ کے بڑے جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی کہ دیکھیں جی عمران خان کا بیانیہ پٹ گیا، فیل ہو گیا۔ میرا خیال سے بی بی کو انگریزی نہیں آتی تو ان کو میرا خیال سے کسی ٹرانسلیٹر سے اردو ترجمہ کرا لینا چاہیے اس اعلامیہ کا، تو ان کو پتہ لگ جائے گی بات کا کہ بھئی کیا حقیقت ہے اور کیا ہے افسانہ۔ لیکن جب حقیقت بھی ان کے سامنے ہو لیکن آنکھوں پر پردہ پڑا ہو تو پھر کیا کیجیے، پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بہرحال اپنے اس بیانیے کو اور زیادہ بوسٹ دے گئے ہیں۔ قومی سلامتی کی اس میٹنگ سے پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب تو عمران خان صاحب ختم ہو گئے، فنش ہو گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری جانب ایک اور بات میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ جو گورنر پنجاب اور جو وزارت اعلیٰ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں تو عدالت مداخلت کر کے کہہ رہی ہے جی کہ جلدی سے جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے ہمیں، اور جو 63A کا جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر جو سماعت چل رہی ہے اس کو تک لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تو ایسے میں سوال تو اٹھیں گے، اور عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک تو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں تو وہ کیسا انصاف ہے، اور 63A کا جو آرٹیکل ہے جو بڑی دیر سے چل رہا ہے، بڑی دیر سے عدالت میں زیر سماعت ہے، اس کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا اور حمزہ کے فیصلے کو آپ سن رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو عمران خان کی کہیں باتوں میں صداقت نظر آ رہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ جانبدار ہیں اس حوالے سے۔ اور جو سازش کی جہاں تک بات ہے وہ عمران خان کی حرف بہ حرف جو بات ہے
وہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب اسی بیانی کو اور مزید اٹھائیں گے اور پہلے سے بھی زیادہ اس کو کریں گے، اور انہوں نے آج کہا بھی تھا، انہوں نے کل کہا بھی تھا کہ میرے اس بیانیے کو جو ہے نا اور زیادہ تقویت مل گئی، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ جھوٹا مراسلہ ہے ان کو بھی اب سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اور احسن اقبال اب کہتے ہیں کہ مراسلہ جو ہے وہ ہم نہیں دکھا سکتے، پبلک نہیں کر سکتے انلیس کہ امریکہ ہمیں اجازت نہ دے۔ دیکھیں ذہنی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، بوٹ پالیشی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہی احسن اقبال اور وہی نون لیگ جو کہتی تھی کہ مراسلہ تو ہے ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو کم از کم چلو وہ مان تو گئے کہ مراسلہ ہے اور وہ حقیقت ہے، اور جو خان صاحب نے کہا ہے وہی صداقت ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔